الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ۔ دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنعان، دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنعان۔ تکتار ہوں یا رب تیرے شاہکار کا چہرہ، اے مطلبی پھول بہاروں کے پیمبر، اے مطلبی پھول بہاروں کے پیمبر، اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ۔ دوران شفاعت کو سکون بخش دلا سے، بے فکر ندامت ہے گنہگار کا چہرہ۔ جبکہ جو نصیر آنکھ دمے نزعت یا رب، جبکہ جو نصیر آنکھ دمے نزعت یا رب، پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ ایک عقیدت و محبت کے بعد قابل سادہ کرام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ جس نے نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی سعادت سے بہرحال فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن بے مثال میں سے کچھ تذکرے کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مالک کائنات نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بے مثل و بے مثال لازوال خوبیوں سے نوازا اور جدا جدا خوبیوں کو جمع کر کے جس مبارک ہستی کے دامن میں رکھی، انہیں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والصلاۃ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں، سارا حسن کائنات کا پروردگار عالم نے
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کے تصدق میں یہ بنایا ہے۔ آپ کی ہر خوبی بے مثال، آپ کا ہر وصف بے مثال، علم کی بات کر لی جائے بے حد و بے حساب، کمال کی بات چھیڑ لی جائے بے مثل و بے مثال، اور حسن کی بات کر لی جائے تو بے مثل و بے مثال اور لاجواب ہے۔ کائنات کی رنگینیاں، کائنات کی بہاریں، یہ میرے نجباد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن بے مثال ہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا جس نے ایک بار تکا پھر وہ تکتے ہی رہ گیا، جس نے ایک بار نظارہ کیا پھر وہ آپ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، اور جس نے ایک بار آپ کے جذبوں کا نظارہ کر لیا پھر ساری زندگی لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے گن گاتا رہا۔ خالق کائنات نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی وہ انبیاء ہیں جو ہدایت کے منصب پر فائل ہیں۔ اے پیارے ان کی اقتداء کرتے جائیں، پیروی کرتے جائیں۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے پیروی کا حکم دیا کہ اے محبوب انہی سارے انبیاء کی ساری خوبیوں کو اللہ نے اٹھا کر آپ کی ذات مبارکات میں رکھ دیا ہے۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہمادارند تو تنہا داری، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ سے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ، احتج العلماء بهذه الآیۃ علی ان رسول اللہ افضل من جمیع الدنیا، فرماتے ہیں یہ آیت اس بات کی دلیل پیش کرتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اور آپ کی ذات مبارکات کو پروردگار عالم نے کائنات کی ساری ذاتوں سے افضل اور اعلیٰ پیدا فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ جل مجدہ نے جو بے مثال حسن عطا فرمایا اس کے تذکرے کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث پاک کی راوی حضرت برآ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ سے کسی شخص نے سوال کیا، سوال کرنے والے کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار اتنی صاف اور شفاف ہوتی ہے جب اس پہ سورج کی روشنی پڑے آئینے کی طرح چمکتی ہے۔ جب اس تلوار کی چمک کو دیکھا، تلوار کی سفیدی کو دیکھا، اس کی روشنی کو دیکھا، حضرت برآ بن عازب سے اس شخص نے سوال کیا، اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی، آپ نے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے کی زیارت کی ہے، آپ بتائیں تو صحیح، اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل السیف، کیا حضور کا چہرہ مبارکہ اس تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو حضرت برآ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا بل مثل القمر، بلکہ فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ چمکدار چودھویں کے چاند کی طرح میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ چمکتا تھا۔ دوسری جانب حضرت جابر بن سمرہ والی روایت کو بار آپ نے علماء سے سنا، کبھی چودھویں کے چاند کو تکتے ہیں، کبھی حضور کے مبارک چہرے کے جلوے دیکھتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کا عشق کس نتیجے پر پہنچا، تو آپ نے فرمایا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں چاند کے چہرے میں پھر بھی داغ اور دھبے ہیں، میرے لجپال آقا کے چہرہ ان دھبوں سے بھی پاک اور صاف ہے۔ رب کائنات نے وہ آنکھ ہی پیدا نہیں فرمائی جو آنکھ کما حق کو ہو میرے لجپال آقا کے مبارک حسن کو دیکھ سکے۔ آنکھ آنکھ میں بھی فرق ہے، دیکھا ابو جہل میں بھی تھا، دیکھا ابو لہب میں بھی تھا، دیکھا عتبہ نے بھی تھا، دیکھا شیبہ نے بھی تھا، لیکن جس آنکھ کو دیکھنے کے بعد اللہ نے یہ سعادت عطا کی کہ ایمان لائے اور درجہ صدیقیت پر پہنچے، وہ یا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نظر آتے ہیں، جس آنکھ نے دیکھا پھر غلامی کی سند اپنا لی، وہ یا تو فاروق اعظم نظر آتے ہیں، یا عثمان ذو النورین نظر آتے ہیں، یا مولا کائنات
جس نے دیکھا آقا کریم علیہ السلام وسلم کی غلامی کا دم کرنے لگ گیا۔ حضرت سعد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، فرماتے ہیں وَأَصَّلُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے ہیں آقا آپ سے بڑھ کر میری آنکھ نے کائنات میں حسین دیکھ لی کوئی نہیں۔ دل میں خیال آیا ممکن ہے صدیاں گزر جانے کے بعد کوئی یہ سوچ لے کہ اس دور میں نہیں دیکھا، بعد میں کوئی آ جائے۔ آپ نے فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ کا کوئی آنکھ آپ سے بڑھ کر حسین دیکھ ہی کیسے سکتی ہے کہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آقا کریم علیہ السلام آپ کے حسن کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسنہ لأنہ لو ظہر لنا تمام حسنہ لما اطاقت اعیننا رؤیتہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی حسن کو زمانے کے سامنے کھول لے گے۔ آپ فرماتے ہیں اگر پروردگار عالم سارے حجابات اٹھا کر آپ کے حقیقی حسن کو لوگوں کے سامنے رکھتے لما اطاقت اعیننا، فرماتے ہیں ہماری آنکھوں میں یہ طاقت ہی نہ ہوتی کہ حسن مصطفیٰ کا نظارہ کر سکتی۔ اس کی حقیقت کو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے سوال کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ لجپال آقا کی زیارت نصیب ہوئی، عرض کرتے آقا علماء سے سنا، کتب میں پڑھا، سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کے جب جلوے مصر کی عورتوں کے سامنے واہ ہوئے، بے خود ہو جاتی ہیں، اپنی انگلیوں کے پوروں کو کاٹ لیتی ہیں۔ آقا آپ کی ذات مبارکات کے بارے میں ایسی کوئی مثال دیکھنے سننے میں نہیں ملی۔ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اے شاہ عبد الرحیم، اللہ نے میری ذات مبارکات کے اوپر ہزار پردوں کو ڈال رکھا ہے، اگر ایک بھی حجاب اٹھا دیا جاتا، آپ نے فرمایا انگلیوں کے پورے کاٹنا تو بڑی نچلے درجے کی بات ہے، لوگ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے حسن کے مثال کا تذکرہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم آپ کی ذات مبارکات ظاہر حیات مبارکہ کے ایام عبادت ہے، حجرہ مبارکہ میں آرام فرما ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک روز ایسا ہوا ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے چاہا میں دل کو تو صحیح میرے غلام، میرے عشاق، میرے رفیق یار غار کے پیچھے نماز ادا کرتے کیسے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے حجرہ مبارکہ کا پردہ تھوڑا سا سرکایا، ہٹایا، چہرہ مبارکہ کو سامنے نکال کر جھانکا۔ آپ فرماتے ہیں ایسے محسوس ہوتا تھا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، پتہ یہ چلتا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن اور اس کا صفحہ چمک رہا ہے اور قاری اس کی تلاوت کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کھلے ہوئے قرآن کے چہرے کی طرح میرے لجپال آقا کا مبارک چہرہ چمک رہا تھا۔ ڈٹھے ورد قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیاد نہیں کوئی ہور بٹھا، تیری ذات دا کرے مقابلہ جیڑا، عاشقہ حسن وصلی جوڑ بٹھا، کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، تے وہ جگ تے پیدا شور بٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تسا ہور بٹھا اسا ہور بٹھا۔ کسی کی رسائی فقط یہاں تک ہوئی، نماز میں خیال آ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں نماز بندہ مومن کی معراج ہے اور نماز کی معراج یاد مصطفیٰ ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کے مبارک چہرے کو تکنے لگ گئے، قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ میرے لجپال آقا نے پردہ مبارک کو نیچے گرایا اور آپ پھر آرام فرمانے کے لیے اندر تشریف لے گئے۔ مطلب کأن وجہہ ورقۃ مصحف، آپ کا چہرہ
ایسا روشن تھا جیسے کھلی ہوئی کتاب قرآن کے صفحے ہوں. کسی نے قرآن کے صفحوں کے ساتھ تشبیہ دی, کسی نے تلوار کی چمک کے ساتھ تشبیہ دی, کسی نے چودھری کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی, کسی نے سورج کے ساتھ تشبیہ دی. جس کو حسن کی جتنی سوغات اور خیرات نصیب ہوئی اسی انداز میں لاجپال آقا کے مبارک چہرے کا تذکرہ کرتے چلے گئے. ایک دفعہ مدینہ طیبہ کے مضافات میں اور پڑوس میں ایک سفر کرتا ہوا کافلہ اس نے پڑاؤ ڈالا. ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ چہل قدمی فرماتے ہوئے مدینہ طیبہ کی دہلیز سے باہر تشریف لے کے گئے. قافلے پہ نظر پڑی, آقا کریم علیہ السلام مسلم قافلے کے اندر تشریف لے گئے. جب آپ قافلے میں تشریف لے کے گئے وہاں پر آقا کریم علیہ السلام تسلیم کو ایک مبارک سرخ اونٹ پسند آ گیا. اس دور کا قیمتی ترین جانور سرخ اونٹ شمار ہوتا تھا. جب آقا کریم علیہ السلام تسلیم کو پسند آیا آپ نے اونٹ کے مالک کے ساتھ گفتگو فرمائی. آپ نے فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں, اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ دام طے کر لے, قیمت طے کر لے. بات چلتی رہی, قیمت طے ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام تسلیم نے جب قیمت طے ہو چکی فرمایا میں تو نکلا تھا چہل قدمی کرنے کے لیے, تجارت کی غرض سے نکلا نہیں تھا, روپیہ پیسہ ساتھ لے کے آیا نہیں. آپ نے فرمایا ایسا کرو مجھے شام تک کی مہلت دے دو, میں اس اونٹ کو لے جاتا ہوں. شام تک, چونکہ آپ لوگوں نے یہاں پہ پڑاؤ کرنا ہے, شام تک آپ کو اس اونٹ کی قیمت پہنچ جائے گی. انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا. آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ کی مہار کو پکڑا, ساتھ لے کر چل دیے. جب قافلے سے آقا کریم باہر نکلے, تشریف لے کے واپس آ گئے, قافلے کے لوگوں سے وہ حسن بے مثال کا جو سحر تھا جب کم ہوا آپس میں گفتگو کرنے لگے. ایک بھی کہتا ہے یار جو اونٹ لے کے گیا تم اسے جانتے ہو, دوسرا بھی کہتا ہے جو اونٹ لے کے چلے گئے کیا تم انہیں پہچانتے ہو, کیا کوئی بندہ ان کے نام سے واقف ہے, کیا ان کی شخصیت سے واقف ہے, وہ کہاں سے تشریف لائے, کہاں چلے گئے, کسی کو کوئی عطا پتا. لوگ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے, افسوس کا اظہار کرنے لگے, حسرت کا اظہار کرنے لگے اور خدشے کا اظہار کرنے لگے کہیں ایسا نہ ہو ہمارا اونٹ بھی چلا جائے, قیمت بھی واپس نہ آئے. جب واپس میں گفتگو کر لے تھے, قافلے کے سالار جناب طارق بن عبداللہ آپ کی اہلیہ نے پردے کی اوٹ میں سے, خیمے میں سے آواز لگائی, کہا لوگو کن باتوں میں گم ہو, کس وہم و گمان کے چکر میں پڑے ہو, کس سندگی کا اظہار کر رہے ہو. فرماتی ہے میں نے جس چہرے کی زیارت کی ہے لا تناموا فإنی رأیت وجہ رجل لم یکن لیأکلکم, فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جس چہرے کی میں نے زیارت کی ہے, میرا ایمان اور یقین یہ کہتا ہے وہ چہرہ کبھی تمہیں رسوا نہیں کرے گا. جو چہرہ میں نے دیکھا ہے وہ چہرہ کسی سچے انسان کا چہرہ ہے. پھر رات کا وقت ہوا, صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام وسلم کے حکم کے مطابق کھجوروں کا ٹوکرا لے کر قافلے میں آئے اور آ کر آقا کریم علیہ السلام وسلم کا پیغام سنایا اور کہا کہ آقا کریم علیہ السلام وسلم ہمارے سردار نبی آخر الزمان کی طرف سے یہ کھجوریں بطور معاوضہ بھی بھیجی گئی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو تمہاری قیمت کی کھجوریں بنتی ہیں وہ مالیت کی کھجوریں لے لو اور جو باقی بچتی ہیں وہ میری طرف سے تحفہ ہے, خود بھی کھاؤ اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاؤ. آقا کریم علیہ السلام کا مبارک چہرہ وہ چہرہ ہے, اپنے تو اپنے پرائے بھی کہا کرتے تھے انت صادق و امین. سونے آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں, کیونکہ چہرے کی وجاہت بتاتی ہے یہ کوئی عام چہرہ نہیں, یہ وہ چہرہ ہے جو ہر وقت انوار و تجلیات الہی میں گم رہتا ہے. جس چہرے کی قسم رب قرآن میں اٹھائے, جن کی زلفوں کی قسم رب قرآن میں اٹھائے, ان کو یہ کمال کیسے نصیب نہ ہو. میں نے کہا جس آنکھ نے
تکتے رہ گئے اور آقا کریم کی غلامی کا دم بھرنے لگے۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ تو پکار اٹھے وہ احسن من قلم ترکت تو گئی، اور جنہوں نے دور سے دیکھا 14 صدیاں گزرنے کے بعد دیکھا وہ بھی پکار اٹھے اس صورت نو میں جان آکھاں، جانا کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ آقا کریم علیہ السلام کے حسن کی طلب پیدا کرے، دل میں تڑپ پیدا کرے، دل میں یہ چاہت پیدا کرے کہ کبھی خالق کائنات اس حسن بے مثال کے جلوے عطا فرمائے، اس حیات مبارکہ میں نصیب ہو جائے سونے پہ سہاگا۔ اگر اتنا نصیبہ ساتھ نہ دے تو جب نزع کا وقت ہو، جان کنی کا عالم ہو، زبان پہ کلمہ بھی جاری ہو جائے، آنکھوں کو مصطفیٰ کریم کے دیدار سے وضو بھی نصیب ہو جائے۔ جیسا کہ آپ احباب نے اعلان کے ذریعے، اشتہار کے ذریعے، پھر کچھ لوگوں کو یقیناً فردن فردن میں دعوت ہوگی، آج اسی جمعہ المبارک کی نشست میں اس سارے ثواب کی محفل پاک کا بھی سلسلہ ہے۔ ہماری اسی مسجد کی رونق، مسجد کی بہار، مرحوم و مغفور حاجی غلام رسول صاحب ان کے سالانہ ختم پاک کا بھی سلسلہ ہے، اور اسی نماز جمعہ المبارک کی بقیہ نماز کے بعد انشاءاللہ عزیز ہم نے اختصار کے ساتھ ختم پاک پڑھ کے ان کے سارے ثواب کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ پروردگار عالم ہمارے بھائیوں کو بھائی یاسر رسول، مدثر رسول، مبشر رسول، مالک کائنات ہے، انہیں اپنے والد گرامی کے ساتھ یہ جو وفا ہے اس کا اجر عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں، جانے والا کائنات سے چلا تو جاتا ہے، آنکھوں سے اوجل تو ہوتا ہے، لیکن سعادت مند رشتہ دار لواحقین اور اولاد وہی ہوتی ہے جو جانے والے کو بھولے نہیں بلکہ اپنی دعا میں یاد رکھے۔ اور کائنات سے چلے جانے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ آپ اور میری طرف سے یہ دعا کا تحفہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دست طلب، دست سوال اٹھا کر ان کی بخشش مانگنے کا تحفہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے پاک آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب بندہ مومن کائنات سے جانے والے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی وہ دعا نور کی صورت میں جس مرحوم کے لیے کی جاتی ہے تحفہ پیش کی جاتی ہے، اور اس تحفے کے پائے جانے پر وہ خوشی کا بھی اظہار کرتا ہے، مسرت کا بھی اظہار کرتا ہے، اور اس تحفے کی وساطت سے خالق کائنات اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرماتے ہیں۔ باقاعدہ حدیث پاک میں ملتا ہے جب ایک درجے سے اٹھا کر اوپر والے درجے پہ بٹھایا جاتا ہے تو بندہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، مولا یہ اعلیٰ درجہ مجھے کس وساطت سے ملا؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ مالک کائنات اس بندے کو جواب دے گے لے استغفار والا دے کا لک، فرمایا آج تیرے بیٹے نے میری جناب میں ہاتھوں کو اٹھا کر تیری بخشش کی خیرات مانگی ہے، اس دعا کے صدقے سے میں نے تجھے اعلیٰ درجے پہ فائز فرما دیا۔ مالک کائنات بالخصوص حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائیں، اور بالعموم ہمارے محلہ کے جتنے افراد اس جہاں سے پردہ فرما چکے ہیں، کائنات رنگبو سے اوجل ہو چکے ہیں، اس حیات عارضی کو خیر بات کہہ کر حیات دائمی کی طرف جا چکے ہیں۔ مالک کائنات ان کے اوپر اپنی رحمتوں، کرم نوازیوں کا نزول فرماتے ہوئے پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرما کر ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، سنت ادا فرما لے، اور سنتوں سے پہلے تمامی آبادی کے ناس بات فرمائے انشاءاللہ العزیز 11 نومبر بروز جمعرات عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد غوثیہ بازار بنی ہے، عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ اثار ثواب منظور احمد گجر صاحب ان کے سارے ثواب کے لیے محفل پاک ہو رہی ہے، جس میں ایک خصوصی کتاب حضرت علامہ مولانا پیر محمد عفران محمود سیالی صاحب فرمائیں گے۔ اگلی جو جمعرات آ رہی ہے اس جمعرات عشاء کی نماز کے بعد
جامع مسجد غوثیہ بازار ولی میں یہ محفل پاک ہوگی، تمامی آباد شکر